کو پہناؤ۔ لیکن ایسے گھر بھی ہیں جو صرف خود کو اول سمجھتے ہیں اور اپنی بیوی کو خاطر خواہ بھی نہیں لاتے۔ ایسے شخص بھی ہیں جو اپنی بیوی کو ظلم و ستم کر کے خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی برادری میں اونچا نام کر لیا ہے، حالانکہ وہ بھول میں ہیں، وہ اپنا نقصان کر رہے ہیں، کیونکہ میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت پر وہ عمل پیرا نہیں ہوئے، وہ اپنے لیے عذابوں کا گڈھا کھود رہے ہیں۔ اس لیے اے مالدار شخص، اپنی بیٹی کا رشتہ اس جگہ مت کرنا جہاں عورتوں کی عزت نہ ہوتی ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اپنی بیٹی کا رشتہ اس جگہ کرنا جہاں اس کا خاوند اپنی بیوی کے ساتھ نرمی، خوش خلقی اور حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے، جو اپنی بیوی کے حقوق ادا کرنے میں کسی قسم کی غفلت اور کوتاہی نہ کرے، جو اپنی بیوی کا اس طرح ہو کر رہے کہ کسی اجنبی عورت پر نگاہ نہ ڈالے، جو اپنی بیوی کو اپنے عیش و عشرت میں برابر شریک سمجھے، جو اپنی بیوی پر ظلم و ستم اور کسی قسم کی بے جا زیادتی نہ کرے، جو اپنی بیوی کی خوبیوں پر نظر رکھے اور معمولی غلطیوں کو نظر انداز کرے، جو اپنی بیوی کی مصیبتوں اور بیماریوں اور رنج و غم میں دل جوئی، تیمارداری اور وفاداری کا ثبوت دے، جو اپنی بیوی کو پردے میں رکھ کر عزت و آبرو کی حفاظت کرے، جو اپنی بیوی کو ذلت و رسوائی سے بچائے رکھے، جو اپنی بیوی کو دیانتداری اور دینداری کی تاکید کرتا رہے اور شریعت کی راہ پر چلائے، جو اپنی بیوی کے اخراجات میں بخیلی اور کنجوسی نہ کرے، جو اپنی بیوی پر اس طرح کنٹرول رکھے کہ وہ کسی برائی کی طرف رخ بھی نہ کر سکے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے مالدار شخص، تیسری بات، تیسرا عمل، اپنی بیٹی کا رشتہ اس جگہ پر کبھی مت کرنا جہاں ان کے کنبہ یعنی ان کے خاندان میں طلاق بہت زیادہ ہو۔ وہ گھرانہ جتنا بھی امیر ہوگا، ان کے پاس 1000 اونٹ کی قطاریں بھی کیوں نہ ہوں، اپنی بیٹی کا رشتہ اس خاندان میں، اس گھرانے میں، اس گھر میں کبھی نہ کرنا جہاں عورتوں کو طلاق دینے کا رواج بہت زیادہ ہو، حالانکہ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آتے ہیں۔ میرے اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، طلاق دینا بدترین عمل ہے، کیونکہ یہ عمل شیطان کو بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے طلاق کے لفظ پر اور دینے پر بہت غضبناک ہو جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، آپ خود سوچئے، جس پر پروردگار عالم غضبناک ہو جاتے ہیں، وہ انسان اس دنیا میں ذلیل و خوار ہوگا اور آخرت میں وہ کیسے رسوا ہوگا، بلکہ وہ تو خوار ہو گیا سمجھو۔ اس لیے اے مالدار شخص، ان تین چیزوں پر عمل کرو اور اپنی بیٹی کا رشتہ کہیں کر دو، کیونکہ یہ سنت عمل ہے، اور آپ کی بیٹی ہمیشہ خوش رہے گی اور آپ کو بھی دعائیں دے گی۔ وہ مالدار شخص آیا تو مایوس ہو کر تھا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے ذہن کے سارے فطور ختم کر دیے اور ہمیں بھی سمجھا دیا کہ اپنی بیٹیوں کے گھر کیسے پسند کرنے ہیں۔ میرے بہن بھائیوں، ہماری اللہ تعالیٰ سے عاجزانہ دعا ہے، میری تمام بہنیں اور بیٹیوں کو اللہ تعالیٰ ان کے گھروں میں عزت والی زندگی عطا فرمائے اور ہمیشہ 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 کے لیے ان کے سروں پر اپنی رحمت کا سایہ برقرار رکھے اور خوش رہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ پیارے ناظرین، اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔